السلام علیکم، آپ سن رہے لیں جی عمران خان صاحب کو باضابطہ طور پر سرکاری سطح پر عدالتوں کا لاڈلا قرار دے دیا گیا ہے۔ سیاست میں مداخلت ایجنسیوں کی اور اس میں چیف جسٹس صاحب کی بے بسی، اور پھر ایک نئی کتاب پرانی کتاب نیا چرچا، بہت زیادہ شور ہے اسلام آباد میں آج اس کتاب کی رونمائی، اور کتاب عمران خان صاحب کے اوپر لکھی، عمران خان صاحب کے ساتھ تعلق میں رہنے والی ایک اداکارہ نے۔ کتاب 2014 میں لکھی گئی تھی لیکن پاکستان میں اس کو نہیں آنے دیا گیا تھا۔ ان تینوں معاملات کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ کتاب ایجنسیوں کی سیاست میں مداخلت اور عمران خان کا لاڈلا، اس لیے میں نے تینوں معاملات ساتھ رکھے کیونکہ عمران خان صاحب کو باضابطہ ریاستی پروجیکٹ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ جناب یہ سیاستدان کرپٹ ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، تو لہذا عمران خان صاحب کی جتنی بھی بد کرداریاں تھیں، بدکاریاں تھیں، ان کے متعلق کوئی چیز مارکیٹ میں آنے نہیں دی جاتی تھی، پھر عمران خان صاحب کا امیج بلڈنگ کی جاتی تھی، اور عمران خان صاحب کے مقابلے میں ان کے مخالف سیاستدانوں کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی تھی، کردار کشی کی جاتی تھی۔ تو اب جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ویسے تو ایک کسی زمانے میں 90s میں ایک کتاب یوسف صلاح الدین کی سابقہ ایلیا نے بھی لکھا تھا، وہ بھی مارکیٹ سے غائب کروا دی گئی تھی۔ میں نے بطور اپنا جرنلسٹ نیوز روم میں ٹریننگ تھا، میں نے جب کام کیا تھا شروع تو سندھ اخبار ہوا کرتا تھا، تو اس وقت خبریں اخبار نے وہ قسط وار وہ چھاپا تھا، اور میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے سندھی میں اپنے اخبار کے لیے وہ ٹرانسلیٹ کیا کرتا تھا۔ تو اس میں بھی جس قسم کے انکشافات تھے، جو گندی باتیں تھیں، جو گندا کردار تھا، وہ بندہ مطلب میں تو پڑھتے ہوئے بار بار اپنے ایڈیٹر کو کہتا تھا کہ جی ہم یہ چھاپیں گے اور یہ اخبار ہمارا کل گھروں میں جائے گا اور لوگ پڑھیں گے۔ میں ٹریننگ تھا ظاہر ہے، تو مجھے کہا جاتا تھا نہیں یہ کریں، آپ کر لیتے تھے۔ اب اس طرح کا ایک اور شاہکار حاجرہ پانیزئی، انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور وہ کتاب اب پاکستان میں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے، پہلے غائب کروا دی گئی تھی کہ جی ہمارا جو لاڈلا ہے، ہمارا جو بچہ ہے، ہمارا جو ہیرا ہے، اس کو آپ نے غلط نہیں بتانا، وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ آڈیو آپ نے سنی تھی عمران خان صاحب کی، وہ جو 2 خواتین کے ساتھ، یعنی وہ آڈیو عمران خان صاحب کی 60+ ایج کی ہے۔ وہی مطلب آپ بندہ سوچے کہ 60 کے بعد، وہ تو کہتے ہیں سٹھیا گیا ہے، وہ سٹھیا ہی گئے تھے عمران خان صاحب، میاں والی والے کہتے ہیں اب تو بہتریا گیا۔ تو وہ کتاب جس میں ایسے انکشافات ہیں، میں وہ اس انکشافات میں نہیں جا رہا، وہ انسان جانور مطلب سب ایک برابر، کوئی ایسی چیز اس کتاب کے مطابق انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کہتی پہلے تو مجھے بالکل یقین نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر ساری چیزیں، ساری پرتیں کھلتی گئیں جیسے جیسے بندہ قریب جاتا گیا۔ تو بہرحال اب وہ لاڈلے صاحب ہیں، لاڈلا ان کو کہا ہے پاکستان کے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے، اور ظاہر ہے ان کا یہ ری ایکشن جو ہے عمران خان کے خلاف جو جیل ٹرائل چل رہا تھا سائفر کے مقدمے میں، وہ جیل ٹرائل عدالت نے رکوا دیا، تو ری ایکشن اس وجہ سے آیا ہے۔ اب اس ری ایکشن میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو سہولتیں عمران خان صاحب کو ملی ہیں ان کا عام شہری تصور بھی نہیں کر سکتا جیل میں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات عمران خان صاحب خود بھی کہا کرتے تھے کہ یہ 2 قوانین کیسے، 2 پاکستان کیسے، میں تو ایک پاکستان بناؤں گا جس میں وزیر اعظم اگر کوئی جرم کرے تو وہ بھی سزاوار ہوگا، جس میں اگر جرم کرے کوئی عام آدمی تو وہ بھی اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح وزیر اعظم کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، یہاں تو چیز ہی اور ہے۔ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ صاحب درخواستیں دے کے اپنے لیے ایکسرسائز کی سائیکل بھی منگوا رہے ہیں، اپنے لیے دیسی مرغے بھی منگوا رہے ہیں، اپنے لیے دیسی بکرے بھی منگوا رہے ہیں، اپنے لیے 2 میٹریسز ہیں، 2 ڈبل بیڈز ہیں، پھر یہ دیوار بھی توڑ دو جیل کی، یہ دیوار بھی توڑ دو، مجھے ایک پورا کا پورا کھلا ماحول دے دو۔ تو بات تو ٹھیک ہے اپنا سرفراز بگٹی صاحب کی کہ عمران خان صاحب لاڈلے تو ہیں، اب وہ ظاہر ہے ایک پورا کا پورا، وہ جو میں نے گزارش کی نا ایجنسیوں کی سیاست میں مداخلت، تو ایک پورا کا پورا ایک جدوجہد ہے، ایک پوری کی پوری تاریخ ہے جس تاریخ پر نظر ڈالنی پڑے گی، تو تب جا کر سمجھ میں آئے گا کہ لاڈلا ابھی تک
لاڈلا کیوں ہے، یا نگران حکومت، موجودہ نگران حکومت جو کسی بھی پاکستان کی منتخب حکومت سے زیادہ طاقتور ہے، کسی بھی، مکمل سپورٹ ہے فوج کی، انٹیلیجنس کی، اداروں کی، اس کے باوجود وہ گلا کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب عدالتوں کے لاڈلے ہیں۔ اب جو سائفر والا معاملہ تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا، ظاہر ہے الٹیمیٹلی سائفر کا ٹرائل جانا جو ہے وہ جیل ٹرائل میں ہی ہے، اوپن کورٹ میں نہیں ہونا، لیکن بہرحال کیونکہ اب اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، تو اڈاپٹ کیا جائے گا، نہیں بھی اڈاپٹ کیا جائے گا تو اگر اوپن ٹرائل بھی ہوتا ہے، کھلی عدالت میں بھی ہوتا ہے، تو معاملات تو بہت زیادہ کلیئر ہیں، کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آ گئی ہیں، سامنے آ گئی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس اپنے دفاع میں کچھ نہیں ہے، اپنا فرد جرم عائد ہو گئی تھی، گواہوں کے بیانات 4 گواہوں کے قلم بند ہو گئے تھے، لیکن وہ سارا سلسلہ دوبارہ زیرو سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کی گرفتاری کے بعد جب سپریم کورٹ نے ان کو بلایا تھا تو یہ آرڈر دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو بلا کر ان کو گڈ ٹو سی یو کہہ کے یہ احکامات جاری کر کے کہ جی رات کو عمران خان صاحب کا بندوبست کسی خوبصورت قسم کے ریسٹ ہاؤس میں ہوگا، عمران خان صاحب کی تفریح کا وہاں بندوبست ہوگا، وہ جن یاروں دوستوں سے ملنا چاہیں، جو کچھ منگوانا چاہیں، فیملی کے ساتھ گپ شپ لگانا چاہیں، جو کچھ کرنا چاہیں، جس طرح کی انٹرٹینمنٹ وہ چاہیں وہ ان کو وہاں پرووائڈ کی جائے، اور پھر یہ کہ جی گھڑی ریورس کی جائے، گھڑی کے جو کانٹے ہیں وہ پیچھے لائے جائیں، وہ اسی وقت پر لے کر جائے جائیں جس وقت عمران خان صاحب وہ اپنا بایو میٹرک کروا رہے تھے رجسٹری برانچ میں یا جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈائری برانچ میں وہ کروا رہے تھے، تو وہاں جا کر عمران خان صاحب کو بٹھایا جائے، اور پھر اس کے بعد عدالت کو کہا گیا تھا کہ جی یہ دیکھیں آ رہے ہیں ہمارے لاڈلے، بیسٹ آف لک، جسٹس بندیال صاحب نے کہا تھا نا، تو پھر وہ زیرو سے دوبارہ شروع اور عمران خان صاحب کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اب اس معاملے میں جو گلہ ہے، جو شکوہ ہے اپنا سرفراز بگٹی صاحب کا عدالتوں سے، وہ بالکل اسی طرح کا ہے کہ جی دیکھیں اس کو ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں یا کوئی عدالتیں کوئی کارروائی چلاتی ہیں تو جناب بیچ میں بڑی عدالتیں آ جاتی ہیں۔ اب وہ زیرو سے شروع ہوگا، ظاہر ہے ٹرائل، فیصلے کے مطابق تو عدالت نے یہ نہیں کہا کہ اپنا جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا، عدالت نے تو یہ کہا ہے کہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے، جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا حکومت پروسیجر اڈاپٹ کرے، اگر جو کیا کون سی غیر معمولی حالات میں جیل ٹرائل ہوتے، اگر عدالت کو لگتا ہے کہ جیل ٹرائل ہونا چاہیے، اگر حکومت کو لگتا ہے کہ جیل ٹرائل ہونا چاہیے تو جیل ٹرائل کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ اب جو زیرو سے شروع کیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 28 کو ظاہر ہے تو اس میں سائفر کیس میں عدالت نے اوپن کورٹ میں کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو اب پیش کیا جائے، بلایا جائے، اپنا جیل سے لایا جائے۔ تو پہلے تو حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ جی سیکیورٹی کے خدشات ہیں، اور یہ بات عمران خان صاحب خود بھی کرتے آ رہے ہیں کہ جی مجھے سیکیورٹی خدشات ہیں، اس وجہ سے میں عدالتوں میں نہیں جاؤں گا، اس وجہ سے جب وہ آزاد تھے تو پیشیوں پر نہیں جاتے تھے، اس وجہ سے وہ فرد جرم عائد ہی نہیں کرواتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے تو میری تو جان کو خطرہ ہے، مجھے عدالت میں بلانے کا مطلب ہے کہ مجھے قتل کروایا جائے گا، یہ میرے لیے ڈیتھ ٹریپ ہے، یہ میرے لیے موت کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ جب گرفتار ہوئے، جیل گئے، سزا یافتہ ہو گئے، جیل کے اندر ٹرائل شروع ہوا اس گراؤنڈ پر کہ جی خان صاحب خود کہتے تھے کہ جی میری تو زندگی کو خطرات ہیں، تو اب کس بنیاد پر ہم ان کا اوپن ٹرائل کریں؟ تو بہرحال اب ظاہر ہے حکومت کو بہت بندوبست کرنا پڑے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس پر ہم عمل کریں گے، یعنی 28 نومبر کو عمران خان صاحب کو سائفر کے لیے بنی جو اسپیشل کورٹ ہے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی عدالت، اس میں خان صاحب کو پیش کیا جائے گا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اب وہ کس طرح عمل کرتے ہیں؟ اب جو دوسری چیز جو میں نے گزارش کی نا کہ یہ جو ایجنسیوں کی مداخلت، اب میں اس کو جوڑتا ہوں ان کے ساتھ۔ آصف زرداری صاحب نے اس سے حامد میر نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایجنسیاں تو سیاست میں مداخلت کر رہی ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل کر رہی ہیں، کرتی بھی رہی ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں سیاست میں مداخلت ایجنسیوں کی ختم کرواتے، اس کا نوٹس لیں، کارروائی کریں اس کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا آپ کے خیال میں چیف جسٹس نہیں کر سکتے؟ حامد میر نے کہا وہ بے بس ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے، قاضی فائز صاحب کو یہ کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ چیزیں روکی جا رہی تھیں،
عمران خان صاحب کے خلاف منع کیا جاتا تھا. آصف غفور صاحب جن کا تبادلہ ہو گیا کور کمانڈر اپنا کوئٹہ سے، وہ NDU میں آ گئے، وہ صاحب بطور DG ISPR پریس کانفرنس کرتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کے لیے شبھ بولنا ہے، آپ نے کوئی بھی عمران خان صاحب کے اوپر نیگیٹو بات آپ نے نہیں کرنی اس حکومت کے متعلق. لیکن اس کے علاوہ جو عمران خان کے خلاف چیزیں آتی تھیں وہ روک دی جاتی تھی. گھڑی کی خبر میں نے دی تھی 2 اکتوبر 2021 کو کہ گھڑی عمران خان صاحب نے بیچ بوجھ دی ہے جو سعودی شہزادے نے دی تھی. پھر ہیروں کے ہار وہ جو ملک ریاض سے عمران خان صاحب کی اہلیہ لے رہی تھی، میں نے اس میں بتایا تھا کہ ایک بڑے افسر نے، اس وقت میں نے نام نہیں لیا تھا ظاہر ہے، کہ بڑے افسر نے ایک بڑے سرکاری عہدیدار کو کہا کہ جناب یہ آپ کی گھر میں تو یہ چل رہا ہے، تو ان کو بعد میں تبادلہ بھی کروا دیا گیا تھا. تو اس وقت مین اسٹریم میڈیا کو ممانعت تھی، سینسرشپ تھی کہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں چلانی. لیکن اب چرخہ پھرا ہے نا، تو اب وہ چیزیں نکال کر لائی جا رہی ہیں. پھر وہ خاور مانیکا کا انٹرویو ہو، عائشہ گل علیہ کی پریس کانفرنس کا چرچا ہو، یا حاجرہ پانیزئی کا سامنے آنا. حاجرہ پانیزئی کوئی پوڈ کاسٹر ہیں نوجوان، ان کے ساتھ ان کا انٹرویو میں نے دیکھا تھا 1-1.5 مہینہ پہلے. لیکن کیونکہ بہت ایسا معاملہ ہے یہ کہ جس پر بات کرنے میں شرم آتی ہے. ایک بندے کا کردار ہے، اس کو شرم نہیں آتی تھی، ہمیں آتی ہے کہ یار وہ جو انکشافات ہیں، وہ جو باتیں ہیں، وہ کس طرح راتیں گزارتے ہیں، کس طرح منشیات استعمال کرتے تھے، کیا کس طرح، مطلب بندہ بات نہیں کر سکتا نا. بہت ہی گندی باتیں ہیں، بہت گندی باتیں. اب وہ گندی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. پہلے گندی باتوں پہ مٹی ڈالی جاتی تھی، اب وہ گندی باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے یہ آٹو پر تو نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی تو ہے. لاڈلا تھا، لاڈلے نے اپنوں کو ٹارگٹ کیا، تو اپنوں کو نہیں، محسنوں کو، بنانے والوں کو. اور یہ ان کی خصلت ہے عمران خان صاحب کی. جہانگیر ترین کو بھی نشانہ بنائیں گے، علیم خان کو بھی نشانہ بنائیں گے، باجوہ کو بھی نشانہ بنائیں گے. آج کل فیض حمید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہاں زلفی بخاری بیٹھ کر فیض حمید کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو عمران خان صاحب کی خصلت ہے، تو وہ یہ کر رہے ہیں. تو لیکن بہرحال جو سوال ہے بنیادی کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو انجینئرنگ ہو رہی ہے نا، یہ کب ختم ہوگی؟ چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھے فیصلے دیے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے انتخابات نہ کروانے کے متعلق جو اختلافی نوٹ ہے وہ بڑا کمال ہے ان کا. 3 نومبر کا جو اقدام تھا عمران خان کا اور صدر عارف علوی کا اور سوری کا، رولنگ تحریک عدم اعتماد کے خلاف، پھر اسمبلی توڑ دینا، اس کے اوپر جو فیصلہ، اس میں تک جو ڈیٹیل چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی کمال ہیں، مطلب آئین قانون کے مطابق. تو پھر وقت تو کم ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس اور ان کے ساتھیوں کے پاس، ان کے پاس اعجاز الاحسن صاحب نے آنا ہے. لیکن اگر وہ کرنا چاہیں تو چیف جسٹس ہی وہ طاقت ہے جو یہ مداخلت ختم کروا سکتے ہیں. ابھی اسلام آباد سے جو لاپتہ 55 بلوچ طلباء ہیں، ان کا معاملہ چل رہا ہے عدالتوں میں، تو عدالتیں ہی کر سکتی ہیں. اور اگر انصاف پراپر ہونا شروع ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کا پولیٹیکلی اس کے نظریات کیا ہیں، کس سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر عدالتیں اس کا نوٹس لیتی ہیں نا، اور پھر جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں، وہ اگر عدالتیں رکواتی ہیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے. رہی بات عمران خان صاحب کی، تو خان صاحب کے لیے جو انکشافات ہو رہے ہیں یہ بہت تھوڑے ہیں. بہت بڑا کردار میں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مطلب بندہ کیا بات کرے، کوئی اچھے کردار کے آدمی نہیں تھے. تو بہت سی چیزیں اور بھی آئیں گی، بہت سی چیزیں اور بھی آئیں گی. مطلب یہ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گندہ ہے پر دندہ ہے یہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.